الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون۔ واجبت کریم سامعین کرام، رمضان المبارک دا آخری جمعہ، کچھ موقع ایسے آتے ہیں جہد میں بہت غمگین ہو جانا۔ میرے بس تو باہر ہے ایک روضہ رسول تو جدائی، اور ایک بیت اللہ شریف تو بچھڑنا، اور ایک رمضان دا خاتمہ۔ بڑی خوشی ہوندی ہے جدوں انہیں آنا ہوندا، کیونکہ جڑیاں برکتاں اپنے نال لے کے آوندا دن دے کسے حصے یا مہینے کسے دی نصیب نہیں ہو سکتی۔ بارش ہوندی ہے رحمت دی جڑی اس مہینے برسدی ہے، ان دروازے نیکیاں دے کھل جاندے۔ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ رکھو تے اودے نال گناہ بخشے جاندے ہیں، رات نوں نفل پڑھو اودے نال بخشے جاندے ہیں، لیلۃ القدر دی تلاش کرو اودے نال بخشے جاندے ہیں۔ یعنی بے شمار فضل تے کرم ہے رب دے جڑے اس مہینے چ ہوندے۔ اور جدوں جا رہا ہوندا پھر وہ اس پاروں ایک پاسے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی دی کوئی توفیق دیتی، مگر نال یہ احساس جدوں ہوندا بھی شاید آخری رمضان ہوئے اور اگلے رمضان سے میں نہ ہواں، اس احساس پاروں پھر غمگین ہو جائی۔ اور اسے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہوندا بھی آخری جمعے والے دن اس دعا نو پڑھ دے، اللہم لا تجعل آخر لحظۃ من صیامنا کہ اللہ اس رمضان دے میرے روزے آخری روزے نہ ہون، فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، کہ جے تو فیصلہ کر دیتا ہے کہ آخری ہے اگلا سال نہیں دیکھنا، تو پھر رحم کر دی میرے سے، محروم اور بد نصیب لوگاں چلا ہوئے۔ تو واقعی ایسے مرحلے ہے جس میں پھر اپنے ذہن سے شعر نو دہراؤنا، اور اس دے نال ہی کچھ مینوں سکون ملدا۔ بگزار تا بگریم تم ابر نو بہاراں کد سنگ نالا خیزت وقت ودائے یاراں، کہ جدوں سجن بچھن لگ دے نا اسے پہاڑ بھی روٹدا اور پتھراں دے سمجھے ناہے نکلدے، تے مینوں تو رو لین دے کہ زمانہ بابرکت اور انہاں اللہ دی رحمتاں والا، خدا کرے دوبارہ نصیب ہوئے، مگر گارنٹی کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں، شاید آخری ہوئے۔ اس پاروں بیت اللہ دی جدائی، روضہ رسول تو بچھڑنا، اور رمضان المبارک، یہ تین ایسے وقت ہے جہاں میں سمجھدا کہ میری طبیعت بے قابو ہو جاتی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس رمضان مبارک کرے، اور انڈا بھی موقع دے، ورنہ رحمت فرما دے، قصور وار مجرمات اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے درود و سلام بے شمار ہے۔ آپ دے پاروں آپ دی برکت اور وسعتاں ایسیاں اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں سانوں نصیب ہوئیاں جس تو دوسری امتاں خالی رہیاں۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم۔ سویرے جاگن دے وقت دیاں دعاواں چکی گئی ہے، بے شکر ہے اس اللہ دا جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں پیدا کیتا، کسی اور امت نہیں پیدا کی۔ بہت انعام ہے رب دے۔ اور اس پاروں ایک دعا دے اندر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک چھوٹا جا درود شریف پڑھیا، وہ دعا ہے چھوٹا، مگر میں سمجھدا کہ امام نے حد کری اپنے نانے دے حق جو کہنا سی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الذی لا یقبل لا احصاء الا انت۔ اللہ اپنے رسول چردی آل پہ او درود بھیج جنہوں تیرے سوا کوئی گن نہ سکے، سب دنیا آج دا لا یقبل لا احصاء الا تو ہی صرف دا حساب جانے اور کسی نے پتہ نہ۔ صلی علی محمد و آل محمد صلاۃ لا یقبل لا احصاء الا۔ اور یہی بانی دیوبند سی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، بڑا لمبا قصیدہ حضور دی شان چاکھیا، بہت شان بیان کئی صفحوں کا، اور آخر سے جا کے پھر اس پہ بس اب درود پر ان کی آل پہ تو کتاب خوش ہو تجھ سے اور ان کی ترتے تھار
الہی ان پہ اور ان کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار۔ کمپیوٹر ختم ہو جان انیاں رحمت اور برکت اپنے اس پیغمبر سے بھیج جہدے پاروں ساری دنیا اور آخر دونوں کی کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی آپ دے طریقیاں تے عمل کریے تے جنت ہی نہیں اس دنیا کی غالب اور ساری دنیا کی بادشاہی حکومت مسلمانوں کی ہے۔ رسوا ہوا تے اپنی کرتوتاں پاروں ہوا، ورنہ جنہ چر نبی علیہ السلام دا دامن پھڑ کے رکھیا جدھر جھنڈا اسلام دا گیا فتح ہی فتح ہوئی ہے، دشمن ہار دے گیا۔ خار از مہجوری ہے قرآن شدی، قرآن چھڑ دیتا، نبی نو چھڑ دیتا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی، ہن تسی آندے جا سبب ہو گیا تقدیر چاہے سی، تقدیر ظلم نہیں کر دی کسی سے، لوگ اپنی جان پہ آپ ظلم کر دی۔ مسلمانہ راہ چھڑ دیتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو گئے۔ قرآن مجید پڑھ نہیں رہ گیا، اینی بڑی ختم ہو گیا، عمل کوئی نہ رہا۔ کسے جگہ قرآن نو کوئی نہیں پوچھتا بھی کی آندا کس تو روکتا، عمل کوئی نہیں، تلاوت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دے ذریعے ایسی ایسی چیزاں سانوں نصیب ہوئیاں جنہاں دا اسی اندازہ نہیں کر رہے، برکت نہیں برکت۔ تو رمضان المبارک دنوں چوں ایک بہت بڑی برکت ہے، بخش دا سامان ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام فرمایا جنہوں رمضان ملیا تو پھر بھی اپنی بخشے نہیں کرا سکیا، وہ دا بدبخت ربا نصیب کون ہے؟ یہو جہا میਂہ وردا سی پھر بھی نہیں اتنے کوئی قطرہ پیا، ایڈا بخش دا زمانہ تے محروم رہ گیا۔ بد نصیب بھی اس بندے دی، ورنہ رب دی طرفوں نہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی۔ اللہ تعالیٰ دی طرف اعلان ہے میں تو دین لئی بیٹھا، چوڑیاں پر لو، تسی مانگتے نہیں بنتے، تسی دامن نہیں پھیلاؤندے، منگتے نہیں، کنوں دیاں میں؟ اس تو اللہ رب العالمین دے رسول علیہ السلام نے رمضان شریف جیسا بابرکت زمانہ سارے دسیا، یہ عبادتاں دسیاں، مگر کمال کی گل یہ ہے کہ قرآن مجید دیا جڑی آیتاں پڑھیاں انہوں جدوں پڑھی دا تو وجد آਉਂدا کہ رب دار بندیاں دا معاملہ کیسا عجیب ہے قرآن دے اندر کہ چلے گیا جنت، ایمان لے آئے، نیکیاں کیتیاں، مرلے طے ہو گئے، میدان حشر سے حساب کتاب ہو گیا، پرسرات پار کر گئے، جنت جا کے ڈیرے لا لائے، اپنی اپنی سیٹاں تے بہ گئے، تختاں تے۔ اللہ رب العالمین فرماؤندا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، جنتی جدوں جنت بہ گئے فخر نہ کیتا۔ اے رسول کریم علیہ السلام دی سیرت دا ایک ایسا پہلو ہے کہ اینا کچھ کر کے بھی اتوں گاں کسی انسان دے وس دی گل نہیں، پھر نہیں کیا کہ اللہ میں کچھ کیتا، اعتراف پہ تکفیر کیتا کہ اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، ایڈے اچے درجے سے پہنچ کے بھی آکھیا کہ جو کرنا چاہیے سی نہیں ہو سکے۔ انتہائی اعلیٰ مقام ہے، ورنہ جڑے کم درف لوگ جنہاں دے دل تھوڑے جن نفل پڑے کوئی نماز بہت ہو گئی، توبہ توبہ توبہ۔ انسان ساری عمر سجدے جی پیار ہے، جمن تو لے کے مرن تک اتھے ہی کھپ جائے، تد بھی اللہ دی ایک نعمت دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کد نہ حق ادا کرنا؟ اللہ دے رسول اس رات کو سمجھتے سی، تد اللہ تعالیٰ فرماتا جنتی جدو جنت جان گے ذرا غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اسے پکار اٹھن گے کہ شکر ہے اس اللہ دا جن نے سانوں یہ رستہ دسیا تے چلایا تے توفیق دیتی تے اتوں تک پہنچایا۔ جنت جڑا لیا تے ایمان نصیب کیتا سارا وہ کریڈٹ ہے، کچھ نہیں ساڈا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب شکر اس اللہ دا جن نے یہ رستہ سانوں سمجھایا اور اس تے چلایا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ رستہ سانوں نہ دستا، نبی نہ بھیجدا تو اسی کدی بھی یہ رستہ سمجھ نہ سکتے، کس طرح اس تے چلتے اور اس جنت پہنچ جائے۔ یہ ساری مہربانی اللہ دی ہے۔ تے نال دوسرا احسان منیا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ دا بھی شکر ہے کہ وہ رسولوں دے بھی اسی تعریف کرنے والے شکر گزار ہیں، انہاں تے کروڑاں درود و سلام ہیں جڑے حق لے کے رب دی طرفوں آئے، انہاں دکھ اٹھائے، تکلیفاں اٹھائیاں۔ انہاں بد نصیب انسانوں نے کئی خدا دے نبی قتل کرتے، انہاں دی اپنی کم بختی ہے، مگر اللہ دے رسولوں نے حق پہنچاؤن کسر کوئی نہ چاہیے۔ گڑی گڑی محلے محلے ٹنڈورا پھر دیتا بے تہاڈا ایک رب ہے جد کو تسی مڑ کے جانا تے اتنے جنت اور دوزخ ہے، اس تو جنتی اسے پکارن گے۔ ایک پاسے ہوں جنتیاں دا ویکھو بھی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر رہا ہے کہ سارا کچھ نہیں سب تیرا انعام ہے۔ اور اس لیے میں تھوڑے سامنے ایک حکایت بیان کروں گا جڑی نیک لوگوں نے توحید افعالی سمجھاؤن دی کوشش کی ہے کہ جڑا اسی آنے اللہ تو سوا کچھ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ حقیقت کی ہے۔ کیوں یہ جنتی منتے، کیوں رسول منتے بھی اسی کچھ نہیں کیتا، کدے نہ آخر اسی کیتا، سب کچھ مالک دتا تینوں پھر تو سب کچھ پایا، بہت کچھ اللہ نے طاقتاں دتیاں سانوں، جو تو آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں آیا۔
جدوں سرے تے گل جاندی ہے بھی ہن تے میں ہاں تے میرے چا طاقت ہے، میں اور میرے طاقت ہے، یہ کتوں آئی؟ اتوں ڈور لب جاندی ہے بھی اتنے آ کے تیرا قصہ ختم ہے، یہ رب ہے، تو ہے نہیں سی تینوں بنایا، لولے لنگڑے بھی پیدا کردا تینوں تندرست بنایا، پاگل ٹکے کھاندے پھردے تینوں صحیح دماغ دتا، کافر ترے پھردے تینوں ایمان نصیب کیا، اور نیک آدمی نے حضرت مولا جامی رحمۃ اللہ سمجھا بڑی راز کی گل، ایت تو بغیر توحید نہیں سمجھ آتی، ورنہ یہی ہے کہ میں مکاؤ نا، سیاہی جڑی سی کاغذ کو کالا کر رہی سی، لکھ رہا سی آدمی، اور کاغذ نے آخیا میری محنت میرا چہرہ سیاہ نہ کر، مینوں نہ کالا کر، انہیں آخیا میرا کوئی قصور نہیں، قلم دا اختیار ہے، قلم نو پوچھا، انہیں آخیا میرے بس کی یہ ہاتھ چلا رہا، میں ہاتھ نو پوچھا، انہیں آخیا بازو جڑا مینوں حرکت دینا، بازو نے کیا، انہیں آخیا دماغ حکم دینا، دماغ نو پوچھا، انہیں آخیا دل چ ارادہ آਉਂਦਾ، جدوں پوچھا ارادہ کتوں آਉਂਦਾ، اتنے بس ہے، ارادہ کتوں اچانک پیدا ہوتا، رب ہے، انہیں پیدا کیتا، اس رستے سے چلا، اس تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پتہ چل جائے نا جو تم آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں آیا، بالکل رب نے تینوں کہا کہ تو آ کام کرا نا، وہ بات کی گل ہے کہ اللہ منوں گا، بندے یہ کہیں گے ساری تیری مہربانی، تو اللہ کہے گا نہیں تسی کام کیتے سے وہ صلاح دے رہے، عزت افزائی کروں گا، گل ٹھیک ہے پر تہاڈا کچھ بھی نہیں، مگر میں مننا کہ تہاڈا ہاتھ لگا سی، تسی خیرات کیتی سی، تسی نماز پڑھی سی، میں تہاڈی عزت افزائی کرنا، ورنہ گل وہی ہے جڑی تسی کہی بھی جے اللہ نہ رستہ دکھاؤندا تے اسی پتہ نہیں جہنم تی ہوندے، اس ہدایت دیتی تے اسی سیدھے راہ تے آئے، تو دے رسولاں دی مہربانی ہے کہ جنہاں نے سانوں یہ راہ دسیا، اور اس نے سورہ صافات ختم ہوئی یاسین دے نال، ارے سنت ہے جب مجلس ختم ہوئے یا نماز پڑھ کے جنہ مرضی ذکر کر لو، جدوں اٹھن لگو اسے کہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب، اللہ دے رسولاں تے سلام ہے اور خدا دا حمد اور شکر ہے، تو بچ کتنے، میں کہن جوگا کتوں بنیا، سب کچھ مالک دتا تینوں تے تو سب کچھ پایا، کوئی شک نہیں بنے، بہت کچھ انسان نے دتا، مگر جو تو آپ تے اپنا پایا، اخیرلا سرا جا کے لب جڑا تو آنا میں تے میری، یہ کتوں ہے، تو لم یکن شیئا مذکورا، نام و نشان تیرا ہے نہیں سی، نہ سندا نہ بولدا ہے ہی نہیں سی، اور کی ہونا، سب تو بڑی گالی ہے کہ وہ نتھنگ ہے، کچھ نہیں، عدم تو بڑی کوئی گالی نہیں، ہے ہی نہیں کچھ، کوئی شے نہیں ہو، اس تو جڑا ہے ہی نہیں سی، نہ سندا نہ ویکھدا نہ بولدا نہ چلدا، سرے تو صفر سی، ہن اینا کچھ بناتا کہ جہاز بناوندا ہے، آسماناں تے اڑدا ہے، تو سب کچھ مالک دتا تینوں تے تو سب کچھ پایا، جو تم آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں آیا، جدوں آخری چیز کی سمجھ آ جاتی ہے بھائی سب کچھ میں کر رہا مگر میں اپنا نہیں، میں اللہ کی مہربانی نہ بنیا، ورنہ جدوں چاہے ختم کر سکتا، تو فرمایا جنتی جنت یہ کہیں گے، کیسا پیارا معاملہ، غلام یہ کہیں گے بھی تیری مہربانی نہ ہوندی تو اسی دوزخ ہوندے، یہ تو رستہ بکھایا، تے اللہ کی کہوں گا کیوں، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جی میں اچھے نوکر نو شاباش دئی، آواز آؤ گی غیب چوں کہ نہیں یہ جنت ہے جہاں تمہیں مالک بنایا گیا، کیونکہ تسی عمل کر دی، تھوڑے عملوں کا بدلا دیتا، عمل کتوں کر دی، عمل تو تیری توفیق اور تیری مہربانی نہ، تندرست توں بنایا، ہاتھ پیر توں دتے، وہ پہلی گل جنتیاں دی بالکل ٹھیک ہے کہ ساڈا کچھ بھی نہیں، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا، تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا میرا، کون روزے رکھتا، تندرستی اگر زندہ تو فضل ہے، بیمار کرن دا بس ہو جاندی، اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں جنتی اس میں یہ کہیں گے کہ سب تیرا کرم ہے، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، اور اللہ کہوں گا نہ نہ نہ، پیار دوں گا غلاماں نوں کہ نہیں، نودوا آواز آؤ ان تلکم الجنت وورثتموہا، کہ اس جنت دا تانوں مالک بنایا گیا بما کنتم تعملون، تسی بے حکم مندے رہے، میرے کم دسے کیتے ہے، یہ اللہ تعالیٰ سمجھو نا پیار دے دوں گا کہ تواڈے میں شفقت دا ہاتھ رکھدا، باقی تسی کیتا کچھ، حالانکہ کیتا کچھ نہیں۔ رمضان شریف دے ختم ہونے دی دعا جڑی امام زین العابدین علیہ السلام نے کی، وہ ایک فکرہ ہی سمجھو میرا خطبہ نچوڑیا پورے دین دا، تشکرو من شکرک، اے اللہ جڑا تیرا شکر ادا کردا نا، نیکی دے رستے چل تو دی بڑی قدر کردا، 700 گناہ دی لکھاں گناہ دی نیکی دا انعام بڑھا دینا، وہ دے گناہ معاف کر، تشکرو من شکرک، جڑا تیرا احسان مندا نا شکر گزار ہوندا، تو بھی وہ شکر گزار ہونا، قرآن پاک سے ہوتا کہ میں انہوں لوگوں کا شکور ہاں، وہ تھوڑی جی نیکی کر دے میں بہت قدر کرتا، مگر نال ہی کیا وَأَلْحَمْتَهُ شُكْرَكَ، کمال ہے بھی وہ الہام جڑا نا وہ دل چ شکر دا خیال یہ تو پایا، وہ پلے کچھ بھی نہیں، تو ہی انہوں آکھیا کہ شکر کر، ورنہ نہ شکرے بڑے پھر دے کنے کافر مر دے،
شکر دا الہام تو ہی کرنا دل چ پاؤنا ہے، وہ تیرے کہتے شکر کر لینا تو انہوں انعام دینا شروع کر دینا، سب پاسے وہ کرنا وہ فائدہ۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ، میں صحیح بخاری چ پڑھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے چڑھائی ہو گئی، مدینہ منورہ ہی ہے، وہ طیبہ ہے، پاک ہے۔ اللہ دے رسول آخیا کہ اللہ نے یہ نام تابہ اور طیبہ رکھ دیتا، طیبہ رکھتا، پاک۔ مکہ جدا رسول اللہ کے خلاف کوئی شہر نہیں رہا، ٹھیک ہے اتنے اللہ کا گھر ہے، مگر جنہ ظلم اور زیادتی رسول اللہ نے انہوں نے کی ہے، کسے نہیں کی، اپنی برادری اپنا خان ویری، وہ جڑیاں سٹیاں آپ نماز پڑھتے ہیں، گڑا دبایا، دکھ دیتے۔ نبی جنم لیا بچ اس دھرتی جتنے کفر دے پرے پنڈار آئے، کفر دے ٹھہر لگے سی، آخر مدینہ شریف نے اپنا سینہ کھولیا، 6 بندے رات کی تنہائی رسول اللہ نے ملے، گل سنی، انہیں آخیا اللہ دے پیغمبر کیوں بے قدر ہو جا، کیوں یہ ظالم تیری قدر نہیں کرتے، چھڈ شہر نوں ساڈے کول آ جا، اسی تینوں اپنے کو جگہ دینے۔ اگلے سال 12 آ گئے، اگلے سال 72 آ گیا، 3 عورتیں آ گئیں۔ اس چاچا نال سی عباس رضی اللہ عنہ، اسلام نہیں سی انہیں اپنا دسیا، مگر آخر چاچا سی، انہیں اس مجلس آخیا میری گل سن لو، تسی لے کے چلے جے، پتا بھی ہے بھی یہ لے کے جان کا مطلب کی ہے؟ انہیں آخیا سی سمجھتے ہیں کہ سارا عرب جڑا وہ ویر مر لینا، سارا جہان ایسے کا دشمن ہے، سادہ چھوٹا جہا پنڈ ہے، سب ویری ہو جانے، مگر اسی تیار ہیں سارے بچے غلام ہو جان، ساری عورتیں لونڈیاں ہو جان، سارے سردار قتل ہو جان، اسی اس بندے کا ساتھ نبھاواں گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس نے آخیا جے کرو گے تو دنیا اور آخرت کی عزت اور شرف پا جاؤ گے، تارے نال دی عزت کسے نہیں ہوتی، پھر جڑی مدینے دی ہونی لے گیا تھا، اور دنیا ساری نے ویکھیا بے لوگوں نے کنڈ دیتی، مگر مدینے دے لوگوں ساتھ نہیں چھڈیا۔ میدان احد بھی جڑے سی 12 بندے حضور دے نال سی، مگر اگے جڑا ود کے شہید ہوندا رہا 7 مارے گئے، تو نبی علیہ السلام سے ہوا کیا 2 قریشی جے تسی اساں انہاں نال انصاف نہیں کیتا، میری برادری اپنا آپ بچائی کھڑی ہے، یہ میرے تھان جانا دے رہا ہے، میرے سے حملہ ہو گیا، سارے کافروں نے رش کر دیتا، بے نبی پاک ہن کلا رہ گیا، مار دے کنے مردے جاندے میرے۔ اس تو مدینہ شریف جڑا سی وہ گرد انہوں نے محاصرہ کر کافر جنگے وہ بدر ہار کے مڑ کے سارے عرب پھر کے یہودیاں نے کافروں نے کٹھے کیتا۔ اس دن غزوہ احزاب آندے ہے، حزب دی جماعت، بہت پارٹیاں اور جماعتاں کٹھیاں ہو کے آ گئی، یہودی آ گئے، قریش آ گئے، ہور قبیلے آ گئے، بے ٹانٹا مکاؤ یار مدینہ شریف دی ٹنائٹ بجا دیا۔ تد اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ آخیا حضور تسی ہن مشورہ منگیا، میں ایرانی ہاں، جدوں یہو جہے حال ہوئے کھلے میدان جنگ نہیں ہو سکتی، مقابلہ نہیں ہو سکتا انہیں لشکراں دا، خندق کھودو، مدینہ شریف دے گرد خندق کھود لو، اندر رہ کے مقابلہ کری، کچھ پاسے باغ سی بڑے سنگھنے، ادھروں خطرہ کوئی نہیں سی، ادھر نہیں، جدھر کھلی سی جگہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے بندیاں دی ڈیوٹی لاتی، بیا خندق کھودو، مٹی پٹ پٹ کے باہر سٹو، چوڑی تے لمبی تے ڈونگی، تے گھوڑا بھی جڑا تیز دوڑون تے پار نہ ہو سکی، خندق کھودی، کافر آ گیا گھیر لیا مدینے نو، مہینہ پر بیٹھے رہے، ٹینٹ لگے رہے، کھانے کھاندے رہے، گھوڑے بدے، مدینہ اجاڑ کے جانا۔ اس میرے تواڈے آنگوں نہیں یہ پیر بیٹھا تے لوگ جڑے کام کرتے کمال ہے، اور قربان دئی اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ السلام تے دوجیاں دے نال حضور محنت لگے، مٹی چک چک کے خندق تو باہر لے آؤندے، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ فرماؤندے مینوں ہن بھی نظارہ یاد ہے کہ رسول اللہ دے بطن مبارک تے کپڑا نہیں سی، پیٹ ننگا سی، اور اس طرح چمکڑا آپ دا پیٹ سی تے نبی علیہ السلام دے بدن مبارک تے مٹی پئی، حضور ٹوندے سی، اور نال جڑے شعر پڑھدے سی، اینی تنگی چ بھی، اینی تکلیف دے موقع تے بھی اللہ دے رسول علیہ السلام اسے رجت پڑھتے، ترانہ، اتنے کنجریاں نہیں سی پڑھدیاں، ترانے بھی فوجیاں دا حوصلہ بڑھاؤ، جدوں تو یہ لگے جے کام کروں تو تباہی ہو، تواڈے پلے کچھ نہیں رہا، وہ قرآن سنتے سی، گاڑی انہوں نے حدیثاں سناؤندے سی، اور اللہ دے رسول جڑے سی شعر پڑھتے، تو الجزء السابع 7واں فتح الباری کا حصہ، اور یہ سمجھو 399 سال اللہ دے رسول اس لیے کی کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری ساری مہربانی ہو، جو جنتیاں نے کہنا کہ ساڈا میں برائے نام ہے، یہ بدنامی ہے کہ اسی کچھ کرنے، اسی بچ کتنے، سب کچھ تو ہی کرنا، تیرا ہی مہربانی فضل ہے۔ یہ نقطہ اصل توحید، یہ آخیا جاتا توحید افعالی، کہ جو کچھ بھی اسی کر رہے ہیں وہ آخری ڈور ویکھو، ارادہ کتوں شروع ہوتا، بعد چلو بندہ پھر کوششاں شروع کرتا، وہ خیال کتوں آیا، نہ چیتا سی نہ خیال سی، اچانک خیال آ گیا بیاہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان حضرت برا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینکر تراب یا والخندق، جس دن خندق کھودی جا رہی تھی اس دن اللہ دے پاک رسول فدا ابی و روحی
سب دیاں جانا قربان ہے حضور پاک سے، مٹی ٹو رہا سی حد تک برا بطن، آپ دا پیٹ مبارک بھی مٹی نین پر گیا۔ یقول اللہ دے رسول اسے کہیں دے وہ جنت جاری ہے واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ کمال ہو گئی کہ اللہ دے رسول نہیں آکھا اسی نمازاں پڑھ دیں اسی روزے رکھ دیں، فرمایا اللہ دی قسم اگر اللہ نہ ہوندا اور دی مہربانی نہ ہوندی مہتدینا، اسی کدی بھی سیدھا راہ نہیں سی پا سکتے، کتھوں ہدایت پاؤنی سی، دنیا ساری اندھیرا ہو چکا سی۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ اسی خیراتاں کر دے نہ نمازاں پڑھ دے، یہ صدقے کر رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، یہ اللہ تیرا فضل ہے۔ فانزل سکینۃ علینا، ہن تو مہربانی فرما اور سر تے سکینہ نازل کر، سکینہ اطمینان اور تسلی کہ آدمی دین تے چلے، کدی انہوں پریشانی نہ ہوئے میں خیرات کیوں کرتی، میں روزے کیوں رکھے، یار لوگ نہیں کرتے انہوں دا کی بگڑ گیا، نہیں، سکینہ بالکل دل نوں ٹھنڈ رہے وہ نہیں رستہ ہے یا پاوے ساری دنیا چھڑ جانے تے چلنا۔ وثبت الاقدام اللہ کہنا، اور اللہ دے رسول دعا منگ دے کہ اللہ جدوں ساڈا اور دشمناں دا مقابلہ ہوئے ساڈے پیراں نوں ثابت قدم رکھی، اسی ڈولیے نہ انہاں دے مقابلے ڈٹ کے رہیے۔ ان الولا قد بغاؤ علینا، آشیر ہے سارے کہ ظالم لوگ جڑے سر تے زیادتی کر رہے ہیں، وطن چھڈیا اور مدینے بیٹھا پھر بھی نہیں ٹکن دیندے۔ اذا ارادوا فتنة ابینا بینا بینا، اے گراگ پڑھیا جا رہا کہ اگر یہ چاہتے نا کہ یہو جہاں تنگیاں دے کے سانو دین تو پھیر دین، ابینا بینا بینا، اسی انہاں دی گل کوئی نہیں مننی، کوئی نہیں مننی، کوئی نہیں مننی، جانا دے دیاں گے دین تو نہیں ہٹا۔ اے شعر اسے رسول اللہ پڑھ دے کہ اللہ نہ ہوندا نہ سدھا رستہ ملدا۔ 40 سال ہی حضور سے گزر گئے، قرآن چاہتا کہ تسی سوچتے نہیں میں تھوڑے 40 سال رہا ایک بات بھی دین دی نہیں کدی کی، میرے منہ کو دین دی گل سنی، اور ہن بھی اللہ چاہتا تو نہ تمہیں یہ دستا۔ اللہ بلایا مینوں، میں اپنے کاروبار تجارت لگا سی، میرے اللہ دا فرشتہ آیا تو نے مینوں وہی خدا دا پیغام پر اس کام تے لاتا کہ میں کلا ہی اٹھ کھڑا ہوا، دکھ سکھ سہی نہ مگر پہاڑ کی طرح جمیا۔ تو فرمایا اللہ نہ ہوندا تے نہ اسی خیراتاں کر دے تے نہ نمازاں پڑھ دے نہ سیدھے رستے تے۔ تو جنت دا منظر کڈا دلکش ہے، اللہ بندے کہہ رہے ہیں اللہ ساری تیری مہربانی، تے بندہ کہہ رہا نہیں 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 تسی محنت کی تھی، اللہ کہہ رہا تسی محنت کی تھی، اس دا میں انعام دے رہا۔ ایک نوکر کہہ مالک جڑا حضور تہاڈا ہی کرم ہے تسی میں نوکر رکھ لے، ہن میں دین دا کام کرنا، بڑی دنیا مشرق تو مغرب یقین جانو ہن وہ گل نہیں رہی کہ میں اس مسجد جا آسٹریلیا تو سویڈن ناروے امریکہ ایک لمحہ نہیں جدوں ٹیلی فون نہیں آ رہا، بچے عورتاں بچے مرد آدھے جدوں دا انٹرنیٹ تے اور تیرا سنیا بیان چھڑ دیتے چینل کہ سب لڑائیاں کراؤندے فساد ہے، کھرا دین دے نہ کوئی فساد نہ جھگڑا اور نہ کوئی کافر نہ بے ایمان، سب مسلمان سن رہے۔ اس وی ہوئی سوچی دا کہ بالکل جس طرح شاعر نے کیا منت مرے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، جے بادشاہ دی نوکری تو کر رہے ہیں بے نماز پڑھ رہی کوئی دین دا کم ہے تو کہدا احسان چاہنا، کوئی بیوقوف آ کے بادشاہ سلام میں تھوڑے احسان کرنا تھوڑے منت ادو شناس کے خدمت گزاشت ہے، بادشاہ دا احسان من بیوقوفا جنہیں تینوں نوکر بھرتی کر لیا، کنے ترے پھر دے جنہوں نے نوکر نہیں رکھے، اس تو تینوں اگر انہیں توفیق کچھ دیتی ہے تو کرم ہو دا تو الٹا آکھیں کہ میں بڑا تیرتے احسان کر رہا ہے، میں کر تیرے نال دے ہور دانشور تھوڑے ترے پھر دے کوئی دین وال نہیں آئے، گمراہ اور بے دین مرے۔ اس تو اے راز جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام فرمایا بے روزے رکھو قیام کرو مگر سب تو بعد یہ ہوئی کہو کہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا چاہیے سی وہ نہیں ہوا، اسی اپنے قصور نو مننے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤں دے بڑی سون والی گل ان رجل فی بنی اسرائیل عبد اللہ 40 سال، 40 سال ایک اللہ دے بندے نے موسیٰ علیہ السلام دی امت عبادت کی، انہاں چ منیا گیا سی بھی 40 سال بعد جدا آنا جو نیک سمجھا جائے اللہ تعالیٰ انہوں قبول کر لے، وہ دی نشانی ہے اب ایک جانور قربان کرے، اگ چ آؤ گی غیب چوں، بندہ نہیں اگ لاؤنی، رب کی طرف ایک اگ نکلو گی جی اس قربانی نو کھا دو، یہ نشانی ہوگی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت قبول کر لی۔ 40 سال عبادت کی قربانی کی فلم یقبل منہ، کوئی قبول نہیں ہوئی، کوئی اللہ تعالیٰ نے انہوں منظور نہیں کیتا، کوئی حقدار نہیں ہے، مگر اس بندے نے جڑا میں کہہ رہا اپنے تے ہی وارد کر منیا کہ خامی میرے چیئے، اللہ نے کیوں ظلم کرنا سی میری عبادت نہیں ٹھیک ہوئی، بچ کچھ کسر رہ گئی، کوئی ریاکاری آ گئی، کوئی دکھاوا آ گیا، کوئی شہرت آ گئی، فقال علی نفسی، انہیں پھر اپنے آپ سے آخیا موت چلا من کے و مظلم الا کہ جو کچھ تیرنا ہویا نا
کہ دنیا ویکھیا بھی 40 سال تو یہ بات کی ہے تو لوگوں نے ویکھ لیا تیری قربانی نہیں قبول، یہ سارا تیرا اپنا کیتا کرایا اور گناہ تیرا اپنا۔ جدو یہ کیا دل فاو اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ ضم کر نفسک افضل من باز کر بین سرا، وہی آئی خدا دی طرفوں کہ انہوں دس دیو کہ 40 سال جڑی تو یہ بات کی سی نا وہ جڑا تو اپنے آپ برا کیا نا یہ اللہ دے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ وہ جڑا منیا کہ پیڑا تو میں منہ میرا کالا خدا کا دی میری بات من، روزہ رکھیا وچے لوگوں دیا چگلیاں کیتیاں، وچے بری نظر نہ ویکھیا، وچے برے خیال کئیاں نہ کینہ کیتا، حسد کیتا، ویر کیتا، تو دا کاروبار تباہ ہو جائے میرا چلے، یہ سوچے ہی نہ بھی یہ زنا اور بدکاری نہ بڑے گناہ، یہ حسد اور کینے چھوٹی گل، نیکیاں اس طرح کھا جاندے جویں اگ جڑی بارہ نوں کھا جاندی۔ اس پاروں اپنے نوں جدوں منیا، حضرت مولانا شرف تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ولی اللہ کا قصہ لکھا، ایک آدمی انہوں کو رہا کئی دن رہا، رات میں اللہ کا بندہ عبادت کرے جسے تہجد کا وقت ہونا نا فجر ہون لگنی کہ آواز آنی قبول نے کہ تیری بات کوئی منظور نہیں، 3 دن وہ سنتا رہا اور آخر انہوں نے ایک دن کہہ دیتا انہوں کہ یار 3 دن ہو گیا میں آواز سننا، تو کیوں پھر بات کرنا، چھڈ جا کی فائدہ، اور رو پیا۔ انہوں نے کہا تو آج آواز سنی ہے 40 سال ہو گئے، 40 سال سے آواز آ رہی مگر میں ہٹیا نہیں، کیونکہ توانی ازاں دل برداشتن کہ دانی کے بے توان، منہ سے رس کے بندہ ہوئے تو مول لوے نا جس تو بغیر گزارا ہو سکے، کوئی ہور در ہے گا ہی جتنے جاواں، رد کرے یا منظور کرے وہ مرضی ہے، کوئی اور دروازہ ہی نہیں جتنے میں جاواں، اس تو جڑا تمہارا چھڑ جا، چھڑ کے کدھر چلا جاواں گا، تو ٹھکانا ہے۔ وہ سے پھر آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیستت جز ما پناہ دگر نیست، تیری یہ بات قبول ہے کیونکہ تو من لیا ہے، پاویں تیری یہ بات کوئی اچھائی نہیں سی مگر تو جڑا اعتراف کیتا نا کہ اللہ تیرے تو سوا میری کوئی جائے پر آ نہیں، میں کدے جا کے نہیں بچ سکتا، تیرے ہی دروازے تے رہنا ہے، ٹھوکرا مار یا رکھ جانا کوئی نہیں، ایس پاروں قبول ہے۔ اے سارے روزیاں اور سارے حجاں نمازاں دا نچوڑ ہے جڑا تواڈے سامنے رکھ دیتا کہ اپنی کوتاہیاں نو منو، کسے بات سے نازا نہ ہو، کسے عمل سے فخر نہ کرو، فخر کوئی پہلا چون یہ بات جڑی اس ساڈی نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ دا اپنا کرم ہے کہ سانو اس راہ تے انہیں لایا۔ دوجا جے ہے کچھ بڑی چنگی اس خامیاں بڑی، انہیں عیب اور نقص ہے، پیا نماز ہی جڑی وہ شیخ ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ بڑیاں دی نماز فرماؤں جدوں سلام پھیرنا شرم نہ اینا پسینہ آیا ہوندا جویں زنا کردا کوئی بندہ پھڑیا جائے، کیا نماز پڑھی ہے تو کوئی ذرا بھی خیال آیا ہی رب دا، عبارت پڑھی گیا تو کوئی نہیں سمجھے کہ الحمدللہ کی سی سبحان اللہ کی سی، تریا گیا بٹن دبایا سی کھ نہیں تینوں نماز چ ربا، یہ وہ کرم ہے فیض ہے، پھر بھی آخ دینا چلو جداں دی ہے میں تھوڑی من لینا، تو ایک نیکی ایڈی وڈی ہے بے مقابلے دوسرے عمل جڑے سب چھوٹے اور کچھ بھی نہیں۔ ایاد ذوال منیر جے پھر تفسیر 6 جلدہ نویں کتاب آئی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور اکٹھا کیتا ہے انہوں علی الحمد محمد الصالح نے۔ امام نے وکری تفسیر نہیں لکھی، اپنیاں کتاباں جڑے وہ نقطے لکھی گئے انہاں ساریاں نے صورت وائز اکٹھا کر صورتوں کے حساب نہ دیتا کہ ایس ایت کے بارے چاہ لکھا بڑی محنت ہے، عمر پڑھ دی امام دی کتاباں پڑھنیاں انہاں تو لبنا کہ اتنے ایس ایت کا ذکر آیا، اتنے ایس ایت کا ذکر آیا، اور پھر انہوں نے علیحدہ کر کے بناتی ہیں الذوال منیر۔ تسی بہ جاندے جی تو سمجھتے جب میں فضول یہ میں پاگل الگ بہ نہیں، یہ کھنی اللہ تعالیٰ دی مہربانی اور کرم نال میں کتنے کتنے تکے کھانا، کہڑیاں کہڑیاں کتاباں کنگالنا، نویاں تو نویاں منگوانا، پڑھتا ہی رہنا اگے تو اگے تو تسی جتنے بیٹھے جائیں جی کلینک چائے ہوں یا کسی استاد دے کول طالب علم آئے، میرا پھسل جانا رستے تو ہر جانا تاری سب دی تباہی، ڈرائیور جڑا سو گیا گڈی تباہ ہو گئی، اس تو تسی بچے جے۔ میرا یہ ہے جی نیک لوگوں نے آخیا کہ عالم ممبر تو اترتا یا وہ قدم جنت ہوں یا دوزخ چلتا، وہ تو برباد ہو گیا ہوں پور سرات تے کھڑا، اگر ایویں اوٹ پٹانگ سنائی گیا برباد ہو گیا۔ تو امام پھر اسے سورہ دے اندر لکھ دے کہ اللہ تعالیٰ دے بارے جڑا اللہ دے نیک بندیاں نے کیا وین کانت اعمالہم اسبابا لما ینالونہ من کرم وجودہ، کہ جڑے بندیاں دے عمل ہے جنہاں دا اللہ نے آکھا تسی کیتے سی تے میں تانوں یہ جنت دے رہا، یہ وہ عزت افزائی یا حوصلہ بڑھایا، ورنہ حقیقت یہی سی انہاں دا کی سی فالمنان علیہم، یہ بھی سارا احسان وہ اپنا ہی ہے، بیان وفقم تلک الاسباب وہداہم لہا، کیونکہ انہیں آپ ہی وہ سارے سبب سمجھائے
تے نماز اتنا پڑھنی اس طریقے بھی دسے، تندرستی دیتی، چکن لی جسم بنایا جڑا چک بھی جانا سجدے بھی کرے، پہاڑاں دی اکیا نہیں، وہداہم لہا، اور سیدھا راہ وکھا کے کلمہ گو بنایا، وآنہم علیہا، تے مدد کی پھر شروع سے آخر تک نار دیا تندر، نماز پڑھنے پڑھتے پٹھا چڑھ گیا یا بے ہوش ہو کے مر گیا بچے رہ گئی، وکملہم لہا، اور اس نے عبادت انہوں نے اخیر مکمل کیتا، وکملہا لہم وقابلہا منہم علی ما فیہا، امام آندا ساریاں خامیاں سارے کھوٹاں دے ہوندیاں پھر انہاں دے عملاں نوں قبول کر لیا، جداں دے ماڑے چنگے آ منظور ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَثْبَتَ بِهِ دُخُولَ فِي قَوْلِهِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو تم کرتے تھے۔ اس وقت جو بے ایمان ٹولا ردیا گیا جڑا آندے کرو کرائے نہ رب دی رحمت ہو جانی، بکواس کر دے، اللہ اللہ تسی کیتے سی کم او دا بدلہ مل رہا۔ فَهَذِا بَاءُ سَبَبِيَّةٌ رَدًّا الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبَرِيَّةِ، ایک قدریے جبریے جڑے نا سارے دا رد کر کے اللہ دے دین نے دسیا بنے انسان جڑا انہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے، نیکی کر سکتا بدی کر سکتا، اس تو جو نیکی کردا رب دی مہربانیاں تے اللہ تے انعام دیندا۔ الذین یقولون لا ارتباط بالاعمال والجزاء ولا ہی اسباب لو، اس تو جڑے آندے نا کام دی کوئی لوڑ نہیں، محنت دی آپے فضل ہو جانا، یہ بھی بکواس کر دے، کام کرنا پینا مگر کام کر کے اتنے ناز نہیں کرنا، مان نہیں کرنا، نخرا نہیں کرنا، سجدے سے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، ورنہ اسی کچھ بھی کرن جوگے نہیں۔ تو یہ ہوں ایک بات جڑی درمیان چ نہ رہ جائے کہ جڑے لوگ پوچھتے انہوں نے میرے ایک دوست بھی شیروانی صاحب لاہور، انہوں نے انہاں دنوں چ سوال کیتا، وہ بھی سوال بڑا اہم ہے اور ہو سکتا عام لوگوں کے ذہن سے ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے اعلان فرمایا ہے، دسیا کہ ہر جاندار دے رزق دا میں ذمہ دار ہوں، اے سورہ ہود ہے، اور جگہ بھی آؤں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ شیروانی صاحب نے کہا اللہ آندا جڑا بھی کوئی جاندار حرکت کرنے والا انسان ہے یا دوسرے جنہیں چلن پھرن والے ہے زمین الا علی اللہ رزقها، وہ دا رزق رب دی ذمہ داری ہے، رب ضامن ہے کہ انہوں رزق دے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اور لوگ حیران ہون گے کہ انہوں رب کس طرح رزق دے سکتا، کتھے کتھے کیڑیاں کاڈے، کئی ایسے ہیں جڑے دور خوردبین نظر آتے ہیں، کوئی سمندراں دی تہہ چ، کوئی پہاڑاں پتھراں چ لکے ہے، کتنا اللہ انہوں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اے اللہ علی عظیم، ساڈے اندازیاں تو پرے آؤ، اسی اپنے حساباں نال وہنے اللہ نو نہ، ساری سمجھ کرو پرے خدا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، وہ ہر جاندار جتھے ٹکانا کردا انہوں بھی جاندا ہے، تے مرن تو بعد جتھے دفن کیتا جاندا ہوتیاں ہڈیاں اور جڑے ذرے بکھرے انہوں نے بھی جاندا، وَكُلٌّ فِي کتاب کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ وہ ایک واضح دفتر درج ہے، بڑا مکمل ریکارڈ ہے وہ جس ہر شے دا نام لکھا کیا کیڑی یا کاڈا دے رہا، پاویں انہوں دے ہاتھ پیر ہے گیا ہلن جو رہ گئے نہیں دے رہا سب۔ تو شیروانی صاحب نے پوچھنا ہی چاہیے، ایک پاسے اللہ تعالیٰ آندا میں رزق دا ضامن ہے، رزق دینا، اور دوجے پاسے حال ہے کہ تھوپیا سک کے لوگ ہڈیاں ہو گئے، ایک علاقے دا انہوں نے دسیا ہر جگہ یہ سک گئے لوگ، کوئی رزق نہیں ملیا، مر گئے، کتنے گیا خدا دا وعدہ کہ میں ضامن ہے لوگوں دے رزق دا؟ تسی بھی اتنے وہدے کئی غریب جڑے خودکشیاں کر دے کہ بچیاں نے آخیا ابا جی عید دیو، کچھ نہیں سی دیو، جا کے انہیں گولی کھادی مر گیا، کہ بچوں کی میں بکھاؤں، اپنے بھی حال جو تھوپیا نہیں بنیا، حال اتنے بھی یہی ہے کہ بیچارے باپ ماں جڑے وہ بچوں کا سامنا نہیں کر سکے، جدو وہدے کہ امیر شاپنگ کر رہا ہے وہ منگتے کوئی شے کو نہیں۔ تو انہوں نے شیروانی صاحب کا کہنا یہ سی جڑا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رزق جڑا وہ اللہ دے دے تے مڑ کیوں نہیں رہا؟ یہ میرے پراؤ دوستو بڑا گہرا راز ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کام آپ کر رہا براہ راست وہ لیے وہ ذمہ دار ہے، وہ وعدے نہ پورے کرے نا تو پھر وہ جھوٹا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک ڈائریکٹ نہیں کرتا بالواسطہ کرتا، جی میں اپنے نوکروں کہہ دینا بیا پیسے لے جاؤ فلاں فلاں غریب نو دے آؤ، وہ رات کھا جاندے، انہوں نے نہیں انہوں غریبوں کو دیتا، تو مالک جڑا ہے وہ وعدے کوئی کمی نہیں، انہیں رزق دیتا حوالے کرتا، مگر یہ بدماش ایجنٹ جڑے سی درمیان جڑے سی یہ حرامی نکلے، یہ کیشیئر جڑے سی خزانچی انہیں بے ایمانی کی ہے، انسان جڑا ہے بے جان اور پتھر نہیں کہ اللہ پھیلاوے، اللہ نے انہوں ایک ایسی مخلوق بنایا خلیفہ کہ کچھ کم میں کیتے ڈائریکٹ، جدا علامہ اقبال رندانہ انداز کیا بے ذوق نہیں ہے گرتے فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، کچھ کام کر کے انہیں ادھورے چھڑتے ہیں
گاہ نہیں میں پورا کرنا، پورا تو کرنا. اے دنیا باغ لاؤنے، ہیڈ بنا یہ آپ نہیں ہاتھی کی، سانوں سمجھ کر دیتی میٹیریل دیتا جے یہ ذریعے بناؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کا ہی تقسیم انسانوں کی جی آپ نہیں کی بھی روٹیاں پکاوے تو بنتا پھرے. جتوں سوال پیدا وہ من گئے، انہوں نے کہا یار کمال کرتی ہو. مگر وہ جڑے بندے سی امین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کہا تہاڈے کو جڑا تہاڈی ضرورت تو زیادہ نا تہاڈا نہیں فی اموالہم حق للسائل والمحروم. سوال للسائل، میرے تے اعتراض تد کرو ساری دنیا کا رزق ایک تھاں کٹھا کرو دولت اور پھر تقسیم کرو. جے کلا کلا کوٹھی اور بنگلے چ نہ رہو تو مینوں پھڑ لو. میں سب کی ضرورت کے مطابق پیدا کرتا، مگر بچ درمیان تسی ڈاکو پی گئے. تسی انسان جنہوں کا امتحان ہو رہا سی نا، تسی حرام ددگی کی ہے بھی کچھ نے زیادہ دبا لیا، جی خون جڑا ایک پاسے نو چلا جائے زیادہ دوسرے پھر بلڈ پریشر اٹیک ہی ہونا ہوں نا. جب کچھ لوگ زیادہ اپنا سنبھال کے بہ گئے دوجے انہوں نے پکھا مار. حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے اپنے ہاتھی دینا تو واقعی یہ گل سی بھی کلے کلے نو رزق ملتا، کوئی پکھا نہ مرتا. مگر انسانوں کا پھر امتحان کی ہوں یہاں لی کی نیکی بدی ہوں. امیران ازمایا کہ تمہوں تاری ضرورت تو زیادہ دیتا یہ تھی یہاں پہنچاؤ. یہ سنبھال کے نہیں رکھنا. اگر یہ کرو گے سنبھال کے بہ جاؤ گے یہ سارے مسکین میری عدالت کھڑے ہو جان گے کہ اسی بھوکے مر گئے رہنا. خلیفہ نے اپنے کوٹھیاں کاراں بنائیاں تو یاشیاں کر سانوں نہیں پوچھا. اسے تمہیں پتہ لگے گا جب میں آکھوں گا ذوقوا ھذا ما کنزتم، چکھو سواد. یہ جوڑ جوڑ کے رکھ دے سی تے سامنے تے پرا مرتے رہے تھی نہیں جتے. اس تو اج تمہیں مزہ سکھاؤنا نا. پھر اس تو قصور اللہ کا نہیں. بالکل ہوں بھی دنیا اینی ہے دولت، لوگ کئی جڑے انہوں پتہ ہی نہیں کہ انہوں کی دولت کنی مگر دیں کوئی نہیں. اور اس تو ہی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت علی علیہ السلام کیا کہ غریب جڑے بھوکے مر رہے اس تو نہیں بھی رزق ہے نہیں گا. امیران نے انہوں کا حق دین تو انکار کر دیا. امیر لوگ جڑے دبا گئے انہوں نے انہوں کا حق نہیں دیتا جس پر وہ بیچارے اپنے حق تو رہ گئے. انہوں کا جڑا بندہ سی دتا نہیں نا انہوں نے دے دین. کسی نے پوچھا امام ظفر صاحب کو کہ جی زکات نہ کچھ نہ بنے تو کوئی شرح وضاحتی جائے کہ 2.5% کی زیادہ حکم. انہوں نے کہا یار جی پورا نہ آتا ہوں تو اللہ پہلے ہی شرح زیادہ 2.5% ہی اینی ہے کہ اگر دے دین نا سارے ایمانداری نہ تو غریباں کا مسئلہ حل ہو جانا. ہور ٹیکس لاؤن کی کہڑی لوڑ پینی. دینا نہیں انہوں نے جی نتیجے باقیاں نے بھوکے مرنا. نتیجہ پھر کی ہے یہ لیے صحیح بخاری کا ایک واقعہ تاری خدمت عرض کراں. میں اور تسی سارے اپنے کناں تے ہاتھ رکھیے. اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش ہو رہی ہے، زیادہ فیل ہو رہا ہے تھوڑے پاس ہو رہے. باب حدیث ابرسا وعامہ وکرا فی بنی اسرائیل. 51واں باب ہے کتاب حدیث الانبیاء دا اور چیپٹر ہے کہ ایک کوڑی، ایک اندھا اور ایک گنجا. یہ موسیٰ علیہ السلام دی امت سی. انہاں تیناں نوں امتحان پیش آیا، 2 فیل ہویا ایک پاس ہویا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا. اللہ دے رسول تو زیادہ سچا کون ہے؟ نہ کسی نے جنیا نہ جاننا کہ 3 بنی اسرائیل دے اندر بندے سی. ایک کوڑی سی، ایک سر تو گنجا سی، ایک انا سی. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیتا کہ انہوں کا امتحان کریے تو فرشتہ بھیجا. وہ کوڑی کو آیا، انہیں آخیا تینوں کہڑی شے پسند ہے، کہڑی چاہنا؟ انہیں آخیا میری کھل جڑی نا رنگ سونا ہو جائے، جلد اچھی ہو جائے، سارا کوٹ جانا رہے، سونا رنگ ملے، لوگ میرے تو بہت نفرت کرتے بڑے رہتے. فرشتے نے ہاتھ پھیریا، سب بیماری جاندی. سونا رنگ مل گیا، سونی جلد مل گئی. پوچھا مال کہڑا تینوں پسند ہی؟ کہنے کا اونٹ پسند ہے. انہیں کہا لے پھر اونٹ. گابن اونٹ نہیں دیتی، بچہ جان والی. انہیں بچہ دیتا، بعد واضح ہونا شروع ہوا، جنگل پر گیا اٹھن. پھر دوسرے کول گیا گنجے کو، آخیا تینوں کی پسند ہے؟ انہیں کہا سر تے وال ہونا چاہیے. گنجے نوں لوگ ٹھٹھے کر دے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. انہیں ایک حاملہ گاں دیتی، وہ بھی مال بہت وجہ. نال انہیں آخیا اللہ تینوں یہ برکت دے. انے کو گیا، انہوں نے اس طرح پوچھا، انہیں کہا نظر مل جائے لوگوں نے ویکھاں. نظر مل گئی. مال پوچھا، بکری دیتی، بچہ جان والی، بچہ ہو گیا. پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا کچھ مدت بعد اس کوڑی کو آیا تو بالکل ادا کا ہی بنیا. کوڑی بدبو آوے، اللہ کا فرشتہ. اس تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے ٹھیک لکھا، قرآن پاک کے حوالے نے لکھا کہ نبی نہیں پہچان سکتے بھی یہ فرشتہ آیا کہ انسان آیا. ابراہیم علیہ السلام کو آئے، انہوں نے سمجھا انسان ہی ہے، وہ جا کے بچڑا پون کے لائے، اگے رکھیا، مہمان سمجھا. اللہ کے فرشتیاں نے جو ہاتھی نہ اگے کیتا وہ ڈر گئے بھی کی گل ہے میری دعوت نہیں. انہوں نے آخیا ویسی فرشتے ہیں تیرے، نہ پتہ لگا.
لوط علیہ السلام کو گئے، انہوں نے آخیا اج کا دن تو بڑا سخت آیا، یہ لڑکے سونے سونے میرے کو آ گئے، مہمان مل قوم تو بدماش کی بنوں گا، وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ دنے رات انہوں نے کھولیا بس رب دے فرشتے ہیں سارے نیڑے نہیں آ سکے، تو اپنا بال بچہ لے کے نکلن کی گل۔ انہوں کو بھی وہ فرشتہ جڑا سی بالکل اسی شکل گیا جس شکل پہلا وہ سی، کوڑی کو گیا کوڑا ہو کے، کیا انہیں رجل مسکین قطت بالحبال فی صبرہ فلا بلاغ الیوم الا باللہ ثم بکا، فریاد کی اس غریب نے جی میں کر رہا ہوں، کوئی منگ لینا کوئی نہیں منگتا، پتا تو ہے گا کہ سارے رشتے دار سارے گوانڈی یارے ماڑا حال ہے، خبر نہیں لگی، اپنی عیاشیاں للے چلے جڑی وہی نہیں مکتے۔ اس فرشتے نے مسکین بن کے آخیا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، تے سفر سے میرا جڑا سی سارا سامان گیا مک، تے ہوں میں گھر نہیں پہنچ سکتا، صرف اللہ کی مدد ہے یا تو کوئی میری مدد کرے۔ اسألک بالذی آتاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا تبلغ بہ فی سفر، امتحان ہویا، انہوں نے آخیا میں تیرے کو صرف ایک اونٹ منگدا جہدے میں چڑھ کے اپنے گھر پہنچ سکوں، تے تینوں رب نے بڑا اچھا رنگ دیتا، بڑی اچھی جلد دیتی، فقال لو ان الحقوق کثیرہ، اے جی امیراں مار وگی سارے جی حقوق ہی بہت بڑے لوگوں اسی دینے ہیں، سارے لائے بیٹیاں بڑیاں او کرنا یوں کرنا، مکر گیا۔ فرشتے نے آخیا کن یار فکا، مینوں پتا ہے میں تینوں جاننا، علم تکن ابرسا، تو کوڑی نہیں سی ہوندا، یکذرک الناس فقیرا آتاک اللہ، تے لوگ تینوں بھکھا سمجھ کے بھی تے کوڑی سمجھ کے تیرے تو نفرت کرتے، تے اللہ نے تینوں دیتا، خبیث مکر گیا، کہندا لقد ورثتو لکابر کابر، نہیں میں جدی پشتی اسی طرح امیر تریا ہاں، میرے وڈے بھی امیر سی، میں کدی کوڑی نہیں ہویا نہ کوئی۔ فقال ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، انہوں نے آخیا اگر تو جھوٹا ہے تو رب تینوں پھر اس طرح ہی کر دے جس طرح تو پہلا سی، اسے ویلے کوڑی ہو گیا، مال مر گیا تھا۔ مڑ کے دوجے کو گیا، انہوں بھی اسی طرح پوچھا، اسی شکل سے گیا گنجا ہی بن کے، انہیں بھی یہ گل کہی پہلے انہوں نے بھی کیا جی تو جھوٹ بولنا تینوں میرا پہلے طرح، مگر جدو انے کو گیا کامیاب ہو گیا، پاس ہویا، وہی شکل گیا مسکین ہے مسافر ہے، میں اس خدا کا واسطہ دے کے تیرے کو منگنا جنہیں تینوں نظر دیتی سی، مینوں ایک بکری دے دے۔ انہوں نے آخیا قد کنت اعمی فرد اللہ بصری وفقیر قد کرنا، اس کیا میں واقعی انا سی تے رب نے مینوں یار آکھ دیتی، تے میں بھکھا سی تے مینوں رب نے مال دیتا، فخذ ما شئت، ایس مال سارے تو جنہ چاہنا نا بکریاں لے جا، ایک کدی نہیں جنیاں چاہنا۔ اور نال اس اللہ دے بندے نے کہا فواللہ لا جاءتک اليوم بشیء خیر اللہ، خدا دے نا تے جڑا تو لے جائیں گا نا سارا بھی ہک لیا، میں تینوں نہیں کہنا میرے سے کچھ موڑ جا، میرا کی ہے رب نے۔ فقال امسک مالک، انہیں آخیا رکھ اپنا مال سنبھال، فإنہ ابتلیتم، رب نے تہاڈا کیتا سی امتحان، فقد رضی اللہ عنک، تیرے سے خوش ہو گیا، آرام نہ تندرست رہ تے کھا پی، وساخط علی صاحبیک، تے تیرے دونوں ساتھیاں تے رب ناراض ہو گیا، انہوں تے غضب ہو گیا، وہ مڑ کے پہلے حال تے چلے گئے۔ اے سارا واقعہ اللہ دے رسول علیہ السلام سنایا، حقیقت یہی ہے، بندے نو مل جاندہ ہے یہ پھر سمجھ نہیں لا کہ انما اوتیت علی علم عندی، میں اپنی عقل نہ سمجھ نہ کمایا، مندا ہی نہیں، عقل سمجھ کتوں آئی سی، جنہیں عقل سمجھ والے دھکے کھاندے پھر جب تو انہاں نال زیادہ بیوقوف ہے، نادان ہے، ایڈا پڑھیا لکھا نہیں، تینوں رب دے رہا تو مندا نہیں، تو یہ اللہ دے رسول علیہ السلام سمجھایا۔ تو میں کیا بھی بندیاں دے واسطے نہ اللہ پہنچاؤں، یہ اللہ نے رزق آپ نہیں ذمہ لیا، جنہاں دا لیا انہوں دے رہا، پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو رج کے آؤں، میوے بھی کھاندے ہیں، دودھ بھی پیندے پھرتے ہیں، گوشت بھی ملتا، انہوں دا کوئی نہیں انسانوں کا تعلق، رب دے رہا۔ مگر انسانوں کے دائرے چ اللہ پاک نے آخیا میں ایک ایجنسی بنائی ہے، میں تینوں دینا تیرے کو اگے دوانا ہے، جی دیں گا تو امین ہے، دیانتدار ہے۔ کنا صاحب حضور نے فرمایا کہ جڑا کماؤں ہے، جڑا انہوں حساب تے رکھدا منشی رکھیا، اور جڑا پھر ہاتھ نہ پھڑاؤں بیلی گھروں دیندی، تینوں اللہ تعالیٰ برابر حساب دیندا۔ انعام کماؤں کا موقع دیتا ہے مگر ایمان نہیں لیا، رب سے اعتبار نہیں کرتے، کھاتے کھول جانا اتنے کوئی فوراً خرید لو بانڈ، رب بانڈا کہ میرے کھاتے جمع کراؤ کروڑاں گنا دوں گا، اندازہ ہی نہیں تمہیں جنا میں دینا نہیں، زبانی قرآن سچا منہ نہ تمہیں پھرو، آنا نہیں قرآن دے کہتے دینا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کے دائرے اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیتا، یہ کوئی ایسی شے نہیں جڑی اپنے آپ حرکت نہ کر سکے، یہ تہاڈی ازمائش ہے، تسی اپنے ایمان اور عقل نال رب دا دیندے جی تسے مال کسے نوں کہ نہیں،
ایک بی بی پوچھ رہی سی میں بچی ہاں ڈاکٹر ہاں تواڈے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لینی میرے خطبہ بھی پڑھ وہ کہندی کہ اللہ دے قریب ہون دی گل دسو ٹیلی فون سے پوچھ رہی مگر بیٹا قرآن نے جو دسیا نا کہ جڑے جنت لوگ جان گے دو کم انہوں نے ہونے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون نیکیاں ہو رہی بہت ہے مگر وہ نہ رات میں بہت تھوڑا سوندے ہوں گے یہ نہیں سو کے رات گزارتی لمبی ٹانی ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں بھی رات لنگ گئی انہوں نے فکر ہے اب ایک دن آن والا جدوں پھر نیند نہیں نصیب ہونی ہمیشہ دوست جاگتے رہنا سردے رہنا اس دن اللہ کی عدالت بچاؤنا صرف ایس جاگنے بچاؤنا پچھلے پیر جرا جاگیا بالاسحار ہم یستغفرون جدوں دن چڑھن کا ویڑا آیا جی عبداللہ بن عمر جی کہندے غلام نوں بیٹا ہن بانگ ملن والی جدوں دستا تھوڑا وقت رہ گیا پھر بہ جاندے پھر نفر چھڑ دیں استغفار استغفر اللہ معافیاں منگنا تو اللہ فرماؤں جڑے رات نوں گھٹ سوندے جنہاں نیند نہیں سی آؤندی بے حساب دینا اور وہ معافی منگتے سی اور دوجا انہاں دے مالاں مسکیناں دا حق سی منگتے سی ساڈے کو جڑا ضرورت تو زیادہ درمیانے درجے دا کھائیے ورنہ شوق پورے کرن تے آ جائے تو ایک بندے دا شوق ہی نہیں پورا ہوندا گھروں نہیں بن جائے وہ اپنا ہی چاہ مکتا نہیں گزارا یعنی اقتصاد کیا اقتصاد درمیانہ روی کہ تھوڑے کپڑے نہ بھی گزارا ہو جانا تھوڑی سواری نہ گزارا کر باقی جب باقی سار دوسرے نو دے اور ایک کوئی خسارہ نہیں ہو تیرے کھاتے جا رہا بینک جمع ہو رہا اور اللہ تعالیٰ انہوں واپس لوٹاؤ گا اس تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے یہ نہ کوئی مسئلہ کی کتاب ہے نہ یہ مردیاں نو بخشاؤن والی ہے نہ گنڈے تویزاں دی ہے یہ سارے جڑے کام یہ بہت گھٹیا جڑے اسی اس تو لینے اصل کتاب جڑی ہدی للمتقین جڑے چاہتے نا کہ اس دنیا دے رب تو ڈر کے زندگی گزاریے اس طرح کر کے جائیے کہ رب بھی ہو سکے سلام قولا من رب رحیم آپ رب رحیم اگوں آکھے استقبال کرے کہ سلام ہے تو بندے خدا جو تہاڈا جمنا شاباش ہے تسی یہو جہے بندے جمنے سی تو میں پیدا کیتے ورنہ بدماشاں چوراں دا مینوں پتہ ہی سی مینوں کوئی بھول سی یہ بگڑے ہونے مگر تواڈے جیسا ایک بھی نکلا ہوئے نا ہزاراں چوں وہی بڑا قیمتی تو اللہ دے نیک بندے جڑے وہ فرمایا اس دن کامیاب ہون گے کہ راتاں نوں جاگدے سی اللہ دے رستے جاندے سی تو نبی علیہ السلام نے گنجے دی کوڑی دی اور اندھے دی مثال دے کے سمجھایا صرف ایک پاس ہویا باقی فیل ہو امام جعفر صادق نے اسی طرح ایک عابد دا قصہ سنایا غریب سی بیوی نے آخیا ہوں لیا کوئی شے ادھار ہی کتنے پھڑ لیا ادھار ہی لیندے سی چارے انہیں آخیا دکاندار جواب دیتا بے ادھار بہت ہو گیا ہوں نہیں جانا ہوں نہیں کچھ لبنا کچھ نہیں سجا گھر چ سود کا مڈا چک ماوا پچھلیاں کتلیاں سی نا چرخے سے سود پہ چڑھا وہ ایک لے کے تر پیا دریا کے کنارے تے گیا تو اتنے ماہی گیر بیٹھے مچھلیاں پڑنے والے انہوں نے جا کے انہیں آخیا کوئی مچھلی ہے انہوں نے آخیا یار سب وک گئی ایک سڑی پئی ہو یہ جل جانی لے جا اس آخیا لو مڈا تسی لے لو تا کوئی جال ٹوٹ جائے تو گن گن لو وہ مچھلی اٹھا کے لے آیا انہیں آ کے جب پیٹ چیریا تو 2 ہیرے نکلے بادشاہیاں انہوں کا مل ہاتھ لے کے بازار جا رہا سی یہ کی پتا سی کی یقین جوہری بیٹھا سی جیولر نے آخیا آ یار دکان جنیاں بوریاں دولت دیاں چک لا ہیرے دے دیتے بوریاں نوکراں نے چکیاں گھر پہنچاتیاں اجے گھر رکھیاں تو دروازے سے سائل آ گیا فرشتہ آ گیا انہیں آخیا میں مسکین ہے غریب ہے کچھ خدا واسطے مینوں دے اور بیوی سے بولن لگ پئی تو ساری عمر پاسوں پیسوں کا منہ ویکھیا سی یار پیچھے ہی چڑھ گیا انہیں آخیا کم بختے کی لے کے گیا کوئی مل دے کے لیا رب نے تو انہیں آخیا اندر پہ بوریاں جڑی مرضی چک کے لے جا اس آخیا بوریاں میں کی کرنی فرشتہ خدا دا صرف تیری ازمائش ہوئی سی شاباش کھا پی تو مزے کر تو اللہ تعالیٰ قرآن اتاریا رمضان اتارے پڑھیا سنیا بچ پلے بھی کچھ پوے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی سانو سجایا رسول اللہ کے ذریعے کہ اجنا روزہ رکھ لو اجنا نماز پڑھ لو نیکیاں نیکی اور پھر اتنے انعام دین بیٹھ گیا حصہ بچ کچھ بھی نہیں ساڈا سب تندرستی اور مہربانی ہوتی ہے مگر یہ خوش ہوں راضی ہوں تو کر لیے کچھ اللہ تعالیٰ انعام رجر دین والا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد علیہ صحابہ اجمعین اللہ اکبر فقیر اللہ کا بھی اعلان کر دیں پہلے اپنا تو کر لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد علیہ صاحب اللہ تعالیٰ
اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی وہی توفیق اور مہربانی نہ ہویا، یہ ماڑا چنگا اپنے فضل و کرم نہ قبول فرمائے، کوتاہیاں تو درگزر کرے، بس اپنی مہربانی نہ سانوں فضل تیرے اتنے ناز کریمہ تے ہور غرور نہ کائی، سانوں فضل تیرے اتنے ناز کریمہ ہور غرور نہ کائی، بحرمت نبی پیارے بخشیں کل تقصیر ہوئے۔ ساڑھے کوئی دامن ہے کہ رسول اللہ دا لڑ پھڑ کے بیٹھے ہیں، اپنے اس حبیب دا لحاظ کر کے تھر تے رحم کریں، ورنہ اسی روح سیاہ ہیں، بدکار ہیں، منہ کالے۔ تو رمضان مبارک دا آخری زمانہ، تو میں آج جڑی اپیل کر رہا مسجد ہی سمجھو کہ قاری صاحب میرے محترم بھائی ہے، میری جگہ تے نائب ہے، تنخواہ انہوں دی وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایسی ہے بھی ایک مہینہ بھی کوئی آدمی لگا کے بکھاوے نا تو میں سمجھنا وہ بڑی بہادری ہے، مگر وہ اللہ دے دین واسطے خدمت کر رہا ہے۔ میری تواڈے سارے اگے اپیل ہے اس جمعے نوں قاری صاحب واسطے وقف کرو تے کھلے دل نال، تہاڈا بچہ ہے، بیٹیاں ہوندیاں، اللہ تعالیٰ انہوں بیٹا بھی دے اولاد نرینہ، تے انہاں بچیاں دی خاطر زیادہ تو زیادہ ہمت کر کے نہ قربانی کر دیو، اینے پیسے ہو جان مثال پر بیچارے اطمینان اپنا گزارا تے بچے بچیاں دا کر سکن۔ اللہ تانوں راضی رکھے، خوش رکھے۔ میں تہاڈی برکت دی دعا کرنا کہ اللہ لکھاں گنا زیادہ تانوں دے، مگر یہ جہے موقع تے کر دیا کرو۔ قاری صاحب ہر لحاظ نہ حقدار ہے، انہوں نے اسی مسکیناں اور غریباں چ رکھیے تے زیادتی ہوگی، وہ سارے امام ہیں، نماز پڑھاؤندے، انہوں نے امام سمجھ کے رسول اللہ دا نائب سمجھ کے زیادہ تو زیادہ خدمت کرو، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ السلام اللہ دا نام جڑا اس تو بڑی کوئی مسلمان لی گل نہیں کہ یار خدا رسول دے نام تے تو مال دے دے، اینوں اگر کوئی آدمی ہاتھ کھچدا رہندا نہیں دینا تو پھر وہی اپنی بدقسمتی، کام سارے ہو جانے ہیں، اللہ تعالیٰ سنوارن والا۔ اے دعا بھی لکھیا، بیماروں، بے اولادوں اور مقروضوں کے لیے دعا کر، میری والدہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کی، بالکل انشاءاللہ نماز کے بعد۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 28 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ اے رمضان شریف دا آخری یہ بھی درس جڑا سنو آ کے میرے والدین مرحومین کی مغفرت کی خصوصی دعا کی درخواست اور بیماروں کی شفا کی دعا، بالکل یہ ساریاں دعاؤں اللہ دے حضور کرنی ہیں، وہی دعاؤں دا سننے والا کوئی اور نہیں۔ یاد رکھو سارے کام معاف اللہ کر دینے، مگر دعا اللہ تو سوات تھی کہے گو کسی نے نہیں جان سکتے، پاویں رسول اللہ کو کسی میں ڈنکے کی چوٹ نہ یہ نہیں چھڑنا کہ دعا ہی تک میں اپنا حق رکھیا، جی میں خاون دا ایک حق کیا اور ساریاں گلاں بیوی دیاں معاف ہے، مگر اس حق کے شریک کر دے نہیں جا سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے من لیا، کوئی گل نہیں، باپ نو کر لو، بادشاہ نو کر لو، جائز ہوندا سی، مگر ہون روکتا کہ نہیں، شریعت مکمل کر دی۔ مگر دعا دی اجازت میرے پرا ظالم ہے، کتاباں لکھ دے، ہن بھی جمعے تو پہلا ملی پھر وہ ذکر کروں گا، بیڑا کرک کر دے کہ اللہ نو چھڑ کے ہن اور ڈیپو کھول گیا اتنے جا، دعا خاص اللہ دا حق ہے، یہ عبادت ہے جس کوئی شریک نہیں۔ آدم علیہ السلام تو بڑے بڑے نبیاں اور نیک لوگوں نے مشکل بنی ہے، ایک حوالہ بھی نہیں کسی نے آخیا یا ابراہیم کر دے یا نو کر دے، ایک گل ہی رکھی رب نے کہ دین والا میں منگو تو میرے کو، اگر دین والے بھی ہور جم پے اور دیندے ہیں پھر اللہ کہڑے کھاتے رہ گیا، وہ تو زندہ یہ مر گیا نعوذ باللہ، سارے بھی بیکار ہی ہو گیا نا۔ اور اسے تو یہ جہے لوگ جڑے انہوں توفیق نہیں ہوندی، یا اللہ نہیں کہندے انہوں دے منہ یا غوث یا نبی یا ولی ایہو ہی کرتے نہیں۔ نیکاں دا ادب کرو، بے ادبی محروم ہے، اگر آکھے نا توحید دا نشہ بے ادبی کرا نیک وہ بھی بے ایمان آدمی جنہوں نے اللہ نے عزت دیتی ہے، اور نبی ولی سے سارے سر دے تاج، مگر انہوں نے رحمت دی دعاواں کرو، دروش بھی انہوں نے پڑھو، منگنا جڑا کہ اللہ تو دے یہ صرف اللہ دا عبادت جڑا فرمایا دعا ہے عبادت، رسول کریم علیہ السلام فرمایا اصل عبادت ہے ہی دعا، منگنا ہی تے عبادت ہے، تو منگدا محتاج ہو کے نماز کی ہے، یہ بھی ایک سمجھو دعا ہی ہے کہ سجدیاں پے کے رکوعاں کھڑو کھڑ کے منگی جاتا، ادب نہ منگن کا ایک طریقہ۔ تو دعا جڑی ہے انشاءاللہ کرنی ہے، بالکل دین دی جان ہے، اور یہ ہر وقت سانس کی طرح رہنی چاہیے، ہاتھ اٹھاؤن دی گل کرے تردیاں پھردیاں منگتے رہنا چاہیے۔ اور یہی دعا بہت پیاری، اللہم انی اسألک من خیر احاطہ بعلمک، اے اللہ ہر شے چنگی میں تیرے کو منگنا جڑی تیرے علم چ ہے، مینوں نہیں پتا تینوں پتا، بیا بھی چنگی ہے میں وہ ساریاں منگنا، واعوذ بک من شر احاطہ بعلمک، اور میں ساریاں بڑیاں چاہاں تو تیری پناہ منگنا جڑیاں تو جاننا میں نہیں جاننا، اچھیاں ساریاں دے برائیاں ساریاں تو بچا، اور نال اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے دعا پلے بننی جر ساریاں دعاؤں سرا کہ اللہ میں تیرے کو درخواست کرنا میرے قصور جڑا انہوں نظر انداز کرنی، حساب نہ لائیے، دنیا چی مینوں عافیت اور خیر نہ رکھیں، اگلے جہان چی رکھیں۔ حضرت شیخ صاحب بہادر نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، مولا علی قاری لکھ دے
کہ بد نصیب لوگوں کا حال ہے بھی جی موقع آتا نا، جی لوگوں مشہور ہے بھی لیلۃ القدر لوہا بھی سونا بن جاتا، کہانیاں بڑیاں آدھے فلانا آدمی لکڑ چک کے کھڑا رہا، سہاگا لکڑی ہوں جنہیں اسی کھیت میں ہموار کر دیں، چک کے کھڑا رہا، جدو بنتا ویلا آتا سونا نہیں بننا تو لوہا ہی بنتا، لوہا بن گیا کہانی ہے۔ تو وقت آتے جدو رب کو منگنا چاہیے مگر ڈگ پہ اسی سانو بچہ دے دے، سانو مال دے دے، سانو وہ دے دے، جہاں اصل کام سی منگن کا بھی یہ منگو جی دنیا بھی آئے تو آخرت بھی آئے، اس کو کمی ہے۔ اس تو اللہ نے قرآن کا کیا حج لی آتے جانے ربنا آتنا فی الدنیا، اینا ہی کہیں بھی نہیں آتے اچھا، یہ آتے دنیا دے دنیا دے وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، انہوں نے مرادوں کا قیامت دن کوئی حصہ نہیں، تو جنہوں نے آخیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اتنے بھی چنگیاں شیاں دے تک وہ بہتر۔ تو شیخ بہاؤالدین نقشبند فرماؤندے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ تسی حج تے سارے تو عجیب کام کی دیکھا؟ اللہ توفیق دے یہو جہ حج نے کیا میں ایک شخص نام مراد کمبخت نو بد نصیب نو ویکھیا کہ وہ ملتزم تے چمٹیا سی بیت اللہ شریف، ایسا موقع کہ جی گل لگ کے کہہ دے منگے او، مگر اس ویلے دنیا منگ رہا سی۔ میں اس ویلے سمجھا کہ اس نام مراد تو زیادہ بد نصیب کوئی ہے گا کتنے ڈگ پیا۔ اور دوسرے پاسے میں میدان مناج ویکھیا جتھے گہیماں گہنی مالے تجارت، اس عرب اتنے خرید و فروخت بڑی کرتے سی، باہروں آئے لوگ مال خریدے، تو نوجوان نو ویکھیا کہ وہ سودا بھی ویچ رہا سی، خرید بھی رہا سی، سارے دھندے سی، مگر اللہ دی یاد تو غافل نہیں سی، اللہ کو منگ رہا سی اگلی دن۔ میں حیران ہوا بھی یار وہ بھی عجیب گل ہے کہ ایک نوجوان کاروبار پھسیا اللہ کو آ منگ رہا، ادھر ایک کمبختہ بیت اللہ نہ چمڑیا، تو منگو تو منگو جڑے منگن دی شاید کیوں ایسی نکمی ہے۔ تو آ دعا بھی میں تھوڑے درمیان پڑھتی ہے، اللہم انی اسألک من خیر احاط بعلمک واعوذ بک من شر احاط بعلمک اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی اس پیغمبر سے کروڑوں درود و سلام کیوں نہ پڑھی، رسول اللہ سے درود پڑھیں بغیر سارے لیے پچارا، ایسے ایسے موتی مفت لٹائے، کوئی معاوضہ نہیں لیا، حتیٰ کہ کہتا میں اور میری اولاد بھوکے ہوں گے نا تو کو زکوٰۃ نہیں لواں گے، آپ ہمیں کمائیے بھوک لیے تو امت کو نہیں لواں گے۔ اسی احتان نہیں سننا چاہتے کہ نبی نے اپنی اولاد نے یار زکوٰۃ کھانی شروع کر دی، نہیں، غریب رہاں گے بھوکے رہا، اپنی اولاد نو کہتا کہ جی سید دے تو سمجھو بے میل دے رہا تمہیں، یہ مال نہ سمجھو، زکوٰۃ نو ہاتھ نہ لائیو، میرے بدنامی کا باعث نہ بنے، لوگ بعد سے گل نہ کرن کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ دے مسئلے دسے، مقصد سے اپنی اولاد نو پڑھنا کڈی وڈی گل ہے۔ تو سمجھو دعاواں انشاءاللہ کرنی ہیں، اور کہڑی شہر ہے اے ہوں نماز عید ہے، نماز عید انشاءاللہ بدھ نو آ رہی ہے جمعرات، تو یہ بارے مولوی فقیر اللہ صاحب میں کتنے گیا بچے رہ گیا، چلو مولوی صاحب کتاباں لے کے بیٹھے، اور کتاباں واقعی بہت ساری قیمتی بڑی محنت نہ لے آتے تھے، انہوں کا معاوضہ بھی انہوں نے دینا ہوتا، زیادہ جی پیمنٹ کرنی ہوں، اسے پروسے سے لے آتے سارے جڑے لوگ صاحب استطاعت خرید جان گے، نالے انہوں نے دین سیکھن کا موقع ملو، جو پڑھیا پتہ لگنا سنیا نہیں لگتا، پڑھو اور نال انہوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اللہ توفیق دے دے سی عید کے موقع سے انہوں نے بھی تعاون کرو۔ اچھا عید کی نماز دا کرو، یہ سورہ جڑی میں پڑھی سی الاعراف سی، اور دوسری ہود چوں ہی پڑھی، اور رزق والی ہود چوں پڑھی، اے جڑا سی کہ جنتی آکھن گے۔ فیصلہ کرو جی کی ہوں سورج کنے بجے نکلتا، بولو نا شاباش، نہ زیادہ دیر ہی ہوئے نہ ایڈی کالی ہے بھی ادھروں سورج نکلے تو سجدہ کر کے آ جائیے، دوست آؤں اٹھ ٹھیک ہے، یہ ہوں اٹھ جڑا ہوں کٹ نہیں، سارے ساتھیوں چاہیے کہ وہ بچوں لے کے دھوپ آ جانی، تو میں حاجی صاحب نو آخنا اللہ کا واسطہ منو بیبیاں بھی روندیاں تے بندے بھی روندے، کوئی نہیں چار پیسے رکھ اتنے ٹینٹ لوایا کر، خلقے خدا اینی سارے کو آتی ہے، اللہ انہوں نے خوش رکھے، لوا دیو ٹینٹ سی، کوئی نہیں جڑا معاوضہ ہوگا دتا جاؤ گا، دین والے اٹھ کھڑے ہونے شگنی نہ کریا کرو کہ بیبیاں بھی سردیاں تے بندے بھی سردے، ٹینٹ لگے ہون آرام نہ لوگ نماز پڑھن بہ کے خطبہ بھی سن لین، 8 بجے ٹھیک ہے بھائی، 8 بجے انشاءاللہ نماز عید کھڑی ہو جانی، ہون نہ لیٹ کوئی ہوئے، خیر نہ اللہ دن لے آوے مہربانی، اور چلو کوئی گل نہیں ہے بعد کہڑی قربانی کرنی، یہ قربانی دی عید نہیں عید الفطر ہی نا، تو 8 بجے بھی ہو جائے کوئی نہیں۔ ہوں سارے نے یار اگے اینے بولتے رہے ادو تو بولیا کوئی نہیں، وہ 8 کہی گئے ادو نہیں بولیا کوئی، ہوں کہہ دیتا ہوں، ہوں پھر درمیان کر رہا 8، 8 ٹھیک ہے، 8 بجے 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 ٹھیک ہے، 8 بجے
ہیں یہ گل نا بچوں تیار کرنا عورتوں بھی آنا سر چلو 8 ٹھیک ہے کوئی گل نہیں اللہ خیر کرو گا انشاءاللہ خیر نہ دن لیا اللہ سارے عالم اسلام لی مبارک کرے پاکستان جڑا اللہ تعالیٰ انہوں مضبوط اور مستحکم کرے اور جن یہ بدخواہ نا جڑے بچوں ہی نہ رہ کے جم پے پاکستان بناؤ کی کہڑی لوڑ سی انہوں نے بے دیناں نوں اللہ ہدایت دے پاکستان جیسی نعمت کی بے قدری نہ کرو کل ہی یقین جانو امریکہ کے قادمیاں دا میں ساری دنیا پھرا وہ کہندا سی مولوی صاحب لوگوں نے دسو رب دا نام منو پاکستان ورگی کوئی نعمت نہیں نہ یہو جہا فروٹ ہے نہ یہو جہاں سمجھو کوئی موسم ہے امن ہے باقی تسی لوگوں نے اپنی کرتوتاں نے خراب کیتا تو ساری اپنی بدماشی ہے اللہ ہے جڑے فساد پیدا کرے انہوں نے بھی ہدایت دے بھائی اپنے عقل کرن کیوں دو لوگوں دے ایجنٹ بن دے صلح اور اتفاق ہوئے دل سارے مسلمان دے جوڑ جان اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بین سارے دل جوڑ دے اور سارے حالات درست کر دے اللہم صلی علی محمد النبی الامی فطرانہ ہوں دسو نا فطرانہ میں تے آنا جڑے لوگوں نے رب دیتا نا جنہاں کو ہے نہیں وہ چپ کر رہے ہیں ایویں تکلف نہ کرن بھی دینا آپ انہوں غریباں نے اپنی عید کس طرح مناؤنی نہ چکر بیٹھتے جڑے دے سکتے نا جدو اللہ نے فدیت تاں مسکین کیا کہ اینا دیو جڑا مسکین دا کھانا تسی اپنا حساب لاؤ نہ عیاشی نہ بالکل کنجوسی درمیانے درجے دا کھانا کنا کہ تسی جنہیں کھا جاندے جے ایمانداری نہ ہونا دیو باقی امن تتبع خیرن شوق نہ جڑا زیادہ دو گا وہ کہ اللہ نے بے قدری کرنی ہے زیادہ دیو مگر 100 جڑا ہے پورا کرو یہ بھی تھوڑا میں کہتا 100 نال بھی کسی دا کچھ نہیں بنتا 100 دے حساب نہ اپنا اندازہ کر کے کل خاندان دے چھوٹے بڑے سب دا دے دیو انشاءاللہ 100 جنا ہے کئی ہزار ہو کے مڑنا ہے صرف دل نوں ذرا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی 10 وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللہ اپنے رسول چرودی آل پہ او درود بھیج جنہوں نے تیرے سوا کوئی گنی نہ سکے سب دنیا آج دا لا یقوالا ایسا آیا تو ہی صرف دا حساب جانے اور کسی نے پتہ نہیں صلی علی محمد وآل محمد صلاۃً لا یقوالا ایسا آیا اور اے بانی دیوبند سی مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ بڑا لمبا قصیدہ حضور دی شان چاکھیا بہت شان بیان کئی صفحوں دا اور آخر سے جا کے پھر اس پہ بس اب درود پڑھ ان پر ان کی آل پہ تو کتاب خوش ہو تجھ سے اور ان کی ترتے تھار الہی ان پہ اور ان کی آل پہ بھیج وہ رحمت ہے کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار کمپیوٹر ختم ہو جان انیاں رحمت اور برکتہ اپنے اس پیغمبر سے بھیج جدے پاروں ساری دنیا اور آخر دونوں کی کامیابی نصیب ہوئی اسی آپ دے طریقیاں تے عمل کریے تے جنت ہی نہیں اس دنیا کی غالب اور ساری دنیا کی بادشاہ حکومت مسلمانہ دی ہے رسوا ہوا تے اپنی کرتوتاں پاروں ہوا ورنہ جنہ چر نبی علیہ السلام دا دامن پھڑ کے رکھیا جدھر جھنڈا اسلام دا گیا فتح ہی فتح ہوئی ہے دشمن ہار دے گیا خار از مہجوری ہے قرآن شدی قرآن چھڑ دیتا نبی نو چھڑ دیتا ذلیل و رسوا ہو گیا شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی ہن تسی آندے جا سبب ہو گیا تقدیر چاہے تقدیر ظلم نہیں کر دی کسی سے لوگ اپنی جان سے آپ ظلم کرتے مسلمانہ اور آج چھڑ دیتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار جن بچھن لگ دینا اسے پہاڑ بھی روٹتا اور پتھراں سمجھے نوہے نکل دے تو مینوں تو رو لین دے کہ زمانہ بابرکت اور انہاں اللہ دی رحمتہ والا خدا کرے دوبارہ نصیب ہوئے مگر گارنٹی کوئی نہیں یقین کوئی نہیں شاید آخری ہوئے اس پاروں بیت اللہ دی جدائی روضہ رسول تو بچھڑنا اور رمضان المبارک یہ 3 ایسے وقت ہے جہاں میں سمجھدا کہ میری طبیعت بے قابو ہو جاتی تو میری دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس رمضان مبارک کرے اور اندہ بھی موقع دے ورنہ رحمت فرما دے قصور وار مجرمہ تو اللہ تعالیٰ نکال دے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے درود و سلام بے شمار ہے
آپ دے پاروں آپ دی برکت اور وسعتنا ایسیاں اللہ تعالیٰ دیا مہربانیاں سانوں نصیب ہوئیاں جت تو دوسری امتاں خالی رہی الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یجعلنی من سائر الامم۔ سویرے جاگن دے وقت دیاں دعاواں چکی گئی ہے بے شکر ہے اس اللہ دا جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں پیدا کیتا، کسے اور امت نہیں پیدا کی۔ بہت انعام ہے رب دے۔ اور اس پاروں ایک دعا دے اندر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک چھوٹا جا درود شریف پڑھیا، وہ دعا ہے چھوٹا مگر میں سمجھدا کہ امام نے حد کری اپنے نانے دے حق جو کہنا سی اللہم صلی علی محمد و آل محمد الذی لا یقبل الا الا انت، کیونکہ جڑیاں برکتاں اپنے نال لے کے آوندا دن دے کسے حصے یا مہینے کسے دی نصیب نہیں ہو سکتی۔ بارش ہوندی ہے رحمت دی جڑی اس مہینے برسدی ہے، ان دروازے نیکیاں دے کھل جاندے۔ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ رکھو تے اودے نال گناہ بخشے جاندے ہیں، رات نو نفل پڑھو اودے نال بخشے جاندے ہیں، لیلۃ القدر دی تلاش کرو اودے نال بخشے جاندے ہیں۔ یعنی بے شمار فضل تے کرم ہے رب دے جڑے اس مہینے ہوندے۔ اور جدوں جا رہا ہوندا پھر وہ اس پاروں ایک پاسے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی دی کوئی توفیق دیتی، مگر نال یہ احساس جدوں ہوندا بھی شاید آخری رمضان ہوئے اور اگلے رمضان سے میں نہ ہوا، اس احساس پاروں پھر غمگین ہو جائی۔ اور اسے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت چاہتا بھی آخری جمعے والے دن اس دعا نو پڑھ دے اللہ لا تجعل آخر لحظ من صیامنا، کہ اللہ اس رمضان دے میرے روزے آخری روزے نہ ہون، فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، کہ جے تو فیصلہ کر دیتا ہے کہ آخری ہے اگلا سال نہیں دیکھنا تو پھر رحم کر دی میرے سے، محروم اور بد نصیب لوگاں چاہ ہے۔ تو واقعی ایسے مرل ہے جس سے میں پھر اپنے ذہن سے شعر نو دہرانا اور اس دے نال ہی کچھ مینوں سکون ملتا۔ بگزار تا بگریم تم ابر نو بہاراں کد سنگ نالا خیزت وقت ودائے یاراں، کہ جدو سچ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ راجبت کریم سامعین کرام، رمضان المبارک دا آخری جمعہ، کچھ موقع ایسے آتے ہیں جہد میں بہت غمگین ہو جانا، میرے بس تو باہر ہے۔ ایک روضہ رسول تو جدائی اور ایک بیت اللہ شریف تو بچھڑنا اور ایک رمضان دا خاتمہ۔ بڑی خوشی ہوندی ہے جدوں انہیں آنا ہوں ہوئے تار کے قرآن ہو گیا، قرآن مجید پڑھ نہیں رہ گیا، اینی بڑی ختم ہو گیا، عمل کوئی نہ رہا، کسے جگہ قرآن نو کوئی نہیں پوچھتا بھی کی آندا کس تو روکتا، عمل کوئی نہیں، تلاوت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دے ذریعے ایسی ایسی چیزاں سانوں نصیب ہوئیاں جنہاں دا اسی اندازہ نہیں کر رہے، برکت نہیں برکت۔ تو رمضان المبارک دینا تو ایک بہت بڑی برکت ہے، بخش دا سامان ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام فرمایا جنہوں رمضان ملیا تو پھر بھی اپنی بخشش نہیں کرا سکیا، وہ دا بدبخت ربا نصیب کون ہے؟ یہو جہا میہ وردا سی پھر بھی نہیں اتنے کوئی قطرہ پیا، ایڈا بخش دا زمانہ تے محروم رہ گیا، بد نصیب بھی اس بندے دی، ورنہ رب دی طرفوں نا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی طرف اعلان ہے میں تو دین لئی بیٹھا، چوڑیاں پر لو، تسی منگتے نہیں بنتے، تسی دامن نہیں پھیلاؤندے، منگتے نہیں، کنوں دیاں میں؟ اس تو اللہ رب العالمین دے رسول علیہ السلام نے رمضان شریف جیسا بابرکت زمانہ سارے لیے دسیا، یہ عبادتاں دسیاں، مگر کمال کی گل یہ ہے کہ قرآن مجید دیا جڑیاں آیتاں پڑھیاں انہوں جدوں پڑھی دا تو وجد آਉਂدا کہ رب دار بندیاں دا معاملہ کیسا عجیب ہے قرآن دے اندر کہ چلے گیا جنت
ایمان لے آئے، نیکیاں کیتیاں، مرحلے طے ہو گئے، میدان حشر سے حساب کتاب ہو گیا، پرسرات پار کر گیا، جنت جا کے ڈیرے لا لے، اپنی اپنی سیٹاں تے بہ گئے تختاں تے۔ اللہ رب العالمین فرماؤندا وقال الحمد للہ